مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. میرے پیارے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اس لیے کہ اس دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں ایمان والا بنایا. ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ایمان کے اوپر ہماری کوئی محنت اور مشقت نہیں ہوئی. جتنی محنتیں اور مشقتیں انبیاء کرام نے جھیلی ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی اذیتوں کا سامنا کیا ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور ہم اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیتوں کا معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے کیسی مشکلیں برداشت کی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کے اوپر کچھ ذمہ داریاں دی کہ دنیا میں جا کر کے ایمان والے کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کو ادا کرے. سب سے اہم ذمہ داری ایمان کے بعد جو ہے وہ نماز کی ہے. نماز کی اہمیت اس بات سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 62 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر کیا ہے اور نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش باتوں سے، بری باتوں سے نماز روکتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. یعنی اگر زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کی طرف دوڑ پڑو، مسجد کی طرف آ جاؤ. مسجد نہیں آ سکتے تو گھر میں مصلی بچھا لو اور اللہ کا رخ کر لو اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. نماز کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اہم معاملات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، سب کو سب زمین پر فرض کیا ہے. حج ہے، جبرائیل امین کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دو کہ امت کے ان مسلمانوں پر حج فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی وسعت رکھتے ہو، تو زمین پر فرض کیا گیا. روزہ ہے، جبریل امین کو بھیجا کہ امت پر 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. زکوٰۃ ہے، اس کا فریضہ بھی زمین پر ادا کیا گیا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو زمین پر نہیں بلکہ جبریل امین کو بھیجا کہ میرے محبوب کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ. یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ میں اس کو زمین پر نہیں بلکہ اپنے روبرو، اپنے سامنے، اپنی ملاقات کے بعد اس کو دینا چاہتا ہوں. چنانچہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام آسمان پر تشریف لے گئے، راتوں رات بجلی کی طرح چلے گئے اور 7ویں آسمان کو پار کر کے سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے. حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب، آگے جانے کے لیے میرے پاس ویزا نہیں ہے. آگے کا ویزا تو صرف آپ کے پاس ہے، آپ ہی جا سکتے ہیں. اگر میں نے ایک
قدم بھی آگے بڑھایا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اس لیے آگے آپ جائیں گے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازیں دی تھی۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازوں سے نوازا تھا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چون چرا نہیں کیا، بلکہ 50 نمازوں کو لے کر کے روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ محمد کیا تحفہ ملا ہے، کس چیز سے نوازا گیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کو میرے ذریعے سے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے کہ رات دن میں 50 نمازیں ادا کرے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، 50 نمازیں؟ میری امت پر 2 وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھی، وہ ان سے ادا نہیں ہوئی، آپ 50 نمازیں لے کر کے چل دیے، واپس جاؤ، کم کرا کر کے لاؤ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو اللہ نے 5 نمازیں کم کی، 45 رہ گئی۔ پھر آئے، پھر پوچھا کتنی دی کہ 45، پھر بھیجا، پھر آئے، ایسے ہی آتے آتے 5 نمازیں رہ گئی۔ یعنی کئی چکر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، بلکہ اللہ کا دیدار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے۔ پھر آخر میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجنا چاہا کہ اور کم کرا کر کے لائیے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب مجھے اوپر جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب مجھے اللہ کے پاس کم کراتے ہوئے کہ 5 سے کم نمازیں ہوں، اب مجھے شرم آتی، اس سے کم نہیں کرا سکتا، مجھ کو شرم آ رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے ہمارے لیے زمین پر تشریف لائے۔ تو کتنی اہمیت ہے نماز کی کہ اللہ نے نماز کو فرض کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اور آج ہمارا حال دیکھ لیجئے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز صرف جمعے کے دن فرض ہوتی ہے، کیا ہم کھانا صرف جمعے کے دن کھاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی نعمت، عظیم نعمت جو پانی ہے، صرف جمعے کے دن پیتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، کھانے کے لیے اتنی عمدہ عمدہ غذائیں دی، پانی پینے کے لیے اتنا اچھا پانی دیا، رہنے کے لیے مکانات دیے، اتنی لمبی چوڑی زمین دی، اور ہوائیں ہمارے لیے چلا دی تاکہ انسان کا سانس نہ گھٹے، پھل جیسی مشروبات سے ہم کو نوازا، کتنے عمدہ عمدہ غذائیں اور پھل فروٹ سے انسان کو نوازا ہے، اور تمام کی تمام چیزیں جو وجود میں لائی گئی ہے صرف ایمان والے کے لیے لائی گئی تاکہ ایمان والا صرف اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اور ہمیں معاشرے میں معلوم ہوتا ہے کہ نماز صرف جمعے کی نماز فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 5 وقت کی نماز لے کر کے دنیا میں آئے تھے، اللہ نے تو 50 نمازیں دی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کراتے کراتے ہمارے لیے 5 نمازوں کا تحفہ لائے تھے، اور آج ہم نے ان 5 نمازوں کو ان سے اپنا دل پھیر لیا، اپنی نظریں پھیر لی، پس پوش ڈال دیا۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ہم نے 5 نمازوں کو ٹکرا دیا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فاصلہ ہے، صرف نماز کا فاصلہ۔ انسان ایمان والا پہچانا جاتا ہے کس چیز سے؟ کہ وہ مسجد میں آئے جائے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، ورنہ تو کافر گھوم رہے، ان پر کوئی چیز لاگو ہی نہیں ہوتی، وہ کچھ کرے یا نہ کرے، اللہ کی نعمتوں سے وہ پھر بھی محظوظ ہو رہے، لیکن ان کو کچھ خبر نہیں۔ ایمان والے کو تو اللہ نے اپنا مقرب بنایا ہے، اپنا ایمان والا بنایا، اتنا اچھا ایمان دیا، اسلام دیا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ اور اطاعت بھی کیسی؟ جیسی صحابہ نے کی تھی۔ کیسی صحابہ نے کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھے، حضرت عمر کو دیکھیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ رنگ اور صورت میں کالے کلوٹے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
لیکن ان کا مرتبہ اور مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر صرف ایک شخص ایسا ہے کہ ان کی وفات جو ہوئی وہ شام میں ہوئی اور ان کی قبر بھی شام میں ہوئی ہے. یعنی کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں مرتا ہے، جہاں دفنایا جاتا ہے، میدان حشر میں اسی جگہ سے اٹھے گا. لیکن دنیا کے اندر ایک ہستی ایسی ہے کہ جو دفنایا گیا ہے ملک شام میں، یعنی بلال حبشی، لیکن اٹھے گا کہاں سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر جب قائم ہوگا تو سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا. میری دائیں جانب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے، میری بائیں جانب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں، جبکہ میرے قدموں کے نیچے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے اور نکلتے ہی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگیں گے. اللہ اکبر کہ دنیا کا بھی مؤذن اور آخرت کا بھی مؤذن. یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے ملا؟ اللہ کے حکم کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملا. اور یہیں پر بس نہیں، پھر آگے چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے براق لائی جائے گی، میں اس پر سوار ہوں گا. پھر آواز لگے گی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈرائیور کون ہو، یعنی اس براق کی نکیل پکڑ کر جنت میں کون داخل ہوگا. چنانچہ قرآن اندازی ہوگی، قرآن اندازی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ لیں گے کہ جنت میں بھی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرائیور بن کر کے داخل ہو رہے ہیں. اور ہمیں مؤذن 5 وقت پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. صبح کی نماز میں، صبح کی اذان میں ہوتا ہے کہ نیند سے بہتر جو ہے وہ نماز ہے، آ جاؤ اس کی طرف. لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں، رات میں بھی دن میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دلاسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے مسلسل رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور میدان عرفات میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ کسی طرح میری امت کی بخشش فرما دیجئے. بڑے سے بڑا نبی بھی یہ کہتا ہوا ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی. لیکن ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں بھی امت کے لیے رو رہا ہوگا اور آواز لگا رہے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اولو العزم نبی یہ کہتا ہوا ہوگا کہ اللہ آج میں آپ سے اپنی ماں کا سوال بھی نہیں کرتا، بس مجھ کو بچا لیجئے، مجھ کو بچا لیجئے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تڑپ رہے ہوں گے. کس لیے؟ تاکہ میری امت جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والی بن جائے. تو ہم نے کس سے وفائیں کی؟ جس سے جفا کرنی تھی ہم نے یہود و نصرانی کا طریقہ پکڑ لیا. داڑھی میں دیکھے، لباس میں دیکھے، معاشرت میں دیکھے، کسی طرح بھی دیکھے، ہمیں تو پیروی کرنی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اپنانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ ہمیں دے کر کے گئے تھے وہ ہمیں پکڑنا ہے. اور یہ تمام باتیں آئیں گی سیکھنے اور سکھانے سے. سیکھنے اور سکھانے کا مقصد ہے کہ بڑے جو ہو جائے وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور بچوں کو مسجد سے جوڑیں اور مسجد میں ان کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، دین کی تعلیم حاصل کریں. اگرچہ آپ عمر میں بڑے ہو جائیں، علم کی کوئی مدت نہیں ہے، آپ سیکھنے کی کوشش کریں. آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں، ان کو علم دین سکھائے، حدیث کا راستہ ان کو بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کو بتائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.